يا رحمة للعالمين يا محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت پروجیکٹ سیزن 4 ایپیسوڈ 25 جوئے اور شراب کی حرمت اور غزوہ بدر صغریٰ۔ جوئے اور شراب کی حرمت۔ جوئے اور شراب کی قطعی حرمت بنو نذیر کے محاصرے کے دوران 4 ہجری میں نازل ہوئی۔ طبری کی روایت کے مطابق حضرت انس سے مروی ہے کہ وہ ابو طلحہ، ابو عبیدہ، ابو دجانہ، معاذ بن جبل اور سہیل بن بیضاء کو شراب پلا رہے تھے کہ ایک شخص نے اعلان کیا کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ انہوں نے شراب گرا دی، مٹکے توڑ دیے، بعض نے وضو کیا اور بعض نے غسل بھی فرمایا اور بعض نے خوشبو لگائی۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ جتنی شراب تھی میں نے بہا دی اور وہ مدینہ کی گلیوں میں بہنے لگی۔ شراب کی حرمت کے مراحل۔ شراب کی حرمت 3 مراحل میں ہوئی۔ پہلے مرحلے میں کچھ لوگوں نے شراب کے بارے سوال کیا تو آیات نازل ہوئیں کہ شراب اور جوئے میں گناہ زیادہ ہے اور فائدہ کم۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ شراب ابھی حرام نہیں ہوئی کیونکہ قرآن مجید نے اس کے بعض فوائد کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ مہاجرین میں سے کسی شخص نے اپنے ساتھیوں کو نماز کروائی اور ان سب نے شراب پی ہوئی تھی تو ان کی قرات آپس میں خلط ملط ہو گئی۔ اس پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں کہ شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اس کے بعد بھی کچھ لوگ شراب پیتے رہے تو اللہ عز و جل نے پھر اس سے بھی سخت حکم نازل کر دیا کہ شراب نجاست، غلاظت اور شیطانی فعل ہے، بس اس سے دور رہو۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ شراب کی حرمت 3 مرتبہ نازل ہوئی، لیکن ان آیات کے نزول کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم باز آ گئے۔ کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ شراب اگر غلاظت اور شیطانی فعل ہے تو کچھ لوگ تو اسی حال میں فوت ہو چکے کہ وہ شراب پی رہے تھے، تو ان کا کیا ہوگا؟ اس پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں کہ جو کچھ ماضی میں ہو چکا اس کا کوئی گناہ یا اثر نہیں ہوگا جبکہ تم آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لو۔ ارشاد باری تعالی ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ شراب پر 10 طرح سے لعنت۔ اس کے بعد شراب پر 10 وجوہ سے لعنت بھیجی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ خود شراب، اس کا پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، نچوڑنے والا، نچڑوانے والا، اٹھانے والا، اٹھوانے والا اور اس کی قیمت کھانے والا سب ملعون ہے۔ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ شراب کو قرآن مجید میں خمر کہا گیا اور بعض روایات میں ہر نشہ آور کو خمر اور حرام کہا گیا۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں شراب انگور، کھجور، گندم، جو اور شہد یعنی 5 چیزوں سے تیار ہوتی تھی، لیکن ہر وہ چیز خمر ہے جو تمہاری عقل پر پردہ ڈال دے۔ اہل یمن کا قبول اسلام۔ بہقی کی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے اہل یمن کی طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو خط لکھ کر اطلاع دی تو آپ علیہ السلام یہ سنتے ہی سجدے میں گر گئے۔ غزوہ بدر صغریٰ۔ غزوہ احد میں ابو سفیان نے مکہ واپس جاتے وقت آپ علیہ السلام کو چیلنج دیا تھا کہ اگلے سال ہم بدر میں جمع ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ اسے کہو کہ ہم ضرور آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ابو سفیان کا دل جنگ پر آمادہ نہ تھا لیکن اپنے کہے کی لاج بھی رکھنی تھی، لہٰذا مدینہ جانے والے افراد کو یہ کہہ کر بھیجتا کہ مسلمانوں کو جا کر کہیں کہ اہل مکہ نے جنگ کی بہت زیادہ تیاری کر رکھی ہے۔ اس طرح اہل مکہ نے اپنے جاسوس بھی ارد گرد پھیلا دیے تاکہ وہ ان کی ہیبت کا ڈھنڈورا پیٹیں۔ نعیم بن مسعود اشعی کا پروپیگنڈا۔ ایک دن نعیم بن مسعود اشعی مکہ آیا۔ یہ شخص پروپیگنڈا کرنے میں بے مثال تھا۔ ابو سفیان نے اسے کہا کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک عظیم لشکر تیار کر رہے ہیں۔
نعیم بن مسعود نے کہا کہ میں تمہیں یہ اطلاع دینے آیا ہوں کہ مسلمانوں نے بے تحاشا گھوڑے اور اسلحہ جمع کر لیا ہے۔ جوہینہ قبیلے کے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے ہاں قحط پڑ چکا ہے، لہذا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جنگ کو مؤخر کر دوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ وعدہ خلافی مسلمانوں کی طرف سے ہو، ہماری طرف سے نہیں، تاکہ ان کے حوصلے بلند نہ ہوں۔ تم ہماری طرف سے مدینہ جا کر ہماری جنگی تیاریوں کی افواہیں پھیلاؤ تو ہم تمہیں 20 اونٹ انعام میں دیں گے، جو کہ ابھی سے سہیل بن عمرو کی تحویل میں دے دیے جائیں گے۔ وہ عمرہ کے بعد سر مونڈ کر مدینہ پہنچا تو اہل مدینہ نے اس سے اہل مکہ کے احوال پوچھے۔ اس نے بتلایا کہ انہوں نے بہت بڑے لشکر تیار کر رکھے ہیں، ان کا مقابلہ ممکن نہیں، لہذا مدینہ سے باہر مت نکلو ورنہ سارے قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس نے ابو سفیان کے لشکروں کا ایسا نقشہ کھینچا کہ مدینہ کی فضا میں خوف پھیل گیا۔ مسلمانوں کی روانگی۔ بعد مسلمان جب اس کے پروپیگنڈے سے خوف میں مبتلا ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے حضرات شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے مشورہ کیا، تو ان دونوں نے عرض کیا کہ ہمیں ضرور نکلنا چاہیے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ضرور نکلیں گے چاہے کوئی نہ نکلے۔ مدینہ کا انتظام عبداللہ بن ابی کے سپرد کیا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق عبداللہ بن رواحہ کو سونپا گیا۔ شعبان 4 ہجری میں 1500 کا اسلامی لشکر بدر کی طرف روانہ ہوا۔ علمبردار حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ قریش کی واپسی۔ ابو سفیان کا لشکر 2000 سپاہیوں اور 50 گھوڑوں کے ساتھ نکلا۔ یہ مکہ سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر مر الزہران کے ایک چشمے پر ٹھہرے۔ قحط سالی کے سبب قریش کے حالات اچھے نہ تھے، وہ پہلی اس جنگ کے بارے تذبذب کا شکار تھے۔ مر الزہران پہنچ کر ان کی ہمت جواب دی گئی اور وہ واپسی کا سوچنے لگے۔ ابو سفیان نے کھڑے ہو کے واپسی کا اعلان کیا اور سب چپ چاپ واپس ہونے کو تیار بھی ہو گئے۔ عذر یہ تراشا گیا کہ آج کل قحط سالی ہے، لہٰذا جنگ موضوع نہیں۔ مکہ واپسی پر اس لشکر کو جیش السویق کا نام دیا گیا کہ یہ جنگ کرنے نہیں ستو پینے گیا تھا۔ صحابہ کی تجارت۔ صحابہ نے بدر میں 8 روز قیام کیا۔ ان دنوں میں وہاں میلہ لگتا تھا اور خوب تجارت ہوتی تھی۔ صحابہ ہتھیاروں کے علاوہ سامان تجارت بھی ساتھ لائے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں دینار کے بدلے دینار کمایا، یعنی 100% منافع حاصل کیا۔ مسلمانوں کا روب۔ اسی اثنا میں محشی بن عمرو ضمری آیا کہ جس سے غزوہ ویدان کے موقع پہ دوستی کا معاہدہ ہوا تھا۔ اس نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ قریش سے لڑنے آئے ہیں؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ بات چیت سے اندازہ ہوا کہ اس کا میلان قریش کی طرف ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اگر چاہو تو اپنا معاہدہ ابھی توڑ دو اور ہم قریش کے بجائے تم سے لڑائی کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اس سے اس علاقے میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ قریش کی شرم ساری۔ بنو خزاعہ کا ایک تاجر معبد بن ابی معبد خزاعی بدر کے میلے میں شریک تھا۔ واپس آنے کے بعد اس نے اہل مکہ کو اسلامی لشکر کی خبر دی کہ وہ 2000 پر مشتمل تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زمری کی گفتگو بھی سنائی۔ اس پر قریش شرمسار ہو گئے۔ صفوان بن امیہ نے ابو سفیان سے کہا کہ میں نے اسی دن تمہیں اس قسم کی ڈینگ مارنے سے منع کیا تھا، لیکن آپ پاس نہ آئے اور آج ہمیں شرمسار ہونا پڑا۔ مسلمان یہ سوچیں گے کہ ہم بزدل اور وعدہ خلاف ہیں۔ بعد ازاں عبداللہ بن رواحہ نے اس ساری صورتحال پر اشعار بھی کہے کہ جن کا مفہوم یہ تھا کہ ابو سفیان نے بدر میں آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ہم نے اسے وعدے کا سچا نہ پایا، اور اگر اس دن وہ ہمارے سامنے آتا تو اپنے چچا زاد بھائیوں کو گم کر بیٹھتا۔ تم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تمہارے دین اور برے طریقے پر افسوس ہے۔ میرے اہل و عیال اور میرا مال سب کچھ اللہ اور اس کے رسول پہ قربان ہے۔ ہم نے اپنے نبی کی اطاعت قبول فرمائی، ان کے برابر کا ہم کسی کو نہیں پاتے۔ وہ اندھیری رات میں ہمارے لیے ایک روشن ستارے کی مانند ہے جو سیدھا رستہ دکھلاتا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک اسی غزوہ کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اسی غزوہ کے دوران میں حضرت عثمان اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہما کے بیٹے عبداللہ کی آنکھ میں مرغ نے چونچ مار دی تھی۔ ان کا زخم بڑھتا گیا یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ وہ ابھی 6 برس کے تھے۔ نماز جنازہ آپ علیہ السلام نے خود پڑھائی اور قبر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اتارا۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رحمتا للعالمین یا محمد